چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے عطا کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم۔ الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ ہاں ہاں، بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندہ کو جب وہ نماز پڑھے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ ہاں ہاں، اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی، جھوٹی خطا کار۔ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہاں ہاں، اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سورہ علق کی تلاوت آپ نے سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کلام کی یہ وہ آیات ہیں جو پہلی وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ میری مراد اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے
اور 30ویں پارے کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور قرآن پاک کا 14واں سجدہ یہ اسی سورہ مبارکہ کی آخری آیت سجدہ ہے۔ تو جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یا آپ قرآن کریم کی تلاوت براہ راست سن رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت بھی کرنا ہے، کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ پھر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے بہر ریکارڈڈ تلاوت چونکہ سنی ہے، لہذا سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سے ہدایت دیتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر اور خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اہل اللہ، اولیاء، اللہ والے، پرہیزگار، نیک، اور زمانے کے اندر ایسے افراد جن کا انداز ہی یہ رہا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کو راہ سلوک و عرفان طے کروا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروائیں، دل سے دنیا کی محبت کو دور فرمائیں، اللہ کریم کی محبت سے، نبی پاک کی محبت سے سینوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ ان پاکیزہ ہستیوں کے نام جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک نام حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی آتا ہے۔ رجب شریف کے رجب شریف کی 6 تاریخ سے آپ کو ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ یہ آپ کی وہ اس کی تاریخ بھی ہے، آپ نے جس دن دنیا سے انتقال کیا تو 6 رجب شریف کا دن تھا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کے سلسلے میں اجتماع ذکر و نعت بھی جو ہے وہ دیکھا، اور میری سنت کا اس میں آپ نے بیان بھی جو ہے وہ سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقرب اور پاکیزہ بندوں کی محبت عطا فرمائے، اور ان کی باتوں سے اللہ تعالی ہمیں سیکھتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم اپنے پروگرام کے اندر ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے وہ عظیم پیشوا ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا عظیم مرد کلندر عطا فرمایا، اور آپ سلسلہ چشتیہ کے وہ عظیم روحانی پیشوا ہیں کہ جن کی نگاہ ولایت سے کئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان بردار بنے، اور کئی لوگ اپنے کفر سے تائب ہو کر ایمان لانے والے بن گئے، اور کئی لوگوں کو آپ کے ملفوظات سے وہ ہدایت ملی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول و مصروف ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہوئے کامیابی کا راستہ طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ پہلو آج ہمارے پروگرام کے اندر شامل رہیں گے۔ آئیے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، خدا گو تم ذات خدا سے نہ جدا گو، نہ خدا گو اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا گو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا گو، تم ذات خدا سے نہ جدا گو، نہ خدا گو، تم ذات خدا سے نہ جدا گو، نہ خدا گو اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا گو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا گو۔
مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا گو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا گو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا گو جس بات میں مشہور جگہ ہے لب عیسیٰ جس بات میں مشہور جگہ ہے لب عیسیٰ تو اے جان جگہ وہ تیری ٹھوکر سے ادا گو اے جان جگہ وہ تیری ٹھوکر سے ادا گو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا گو اور یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا گو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا گو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا گو ٹوٹے ہوئے تو جوش پہ طوفان ماسی ٹوٹے ہوئے تو جوش پہ طوفان ماسی دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہوتا من نہ ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا گو اور مٹی نہ گو برباد پسے مرگ الہی مٹی نہ گو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو منگتا تو گے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو منگتا تو گے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا گو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا گو جس کو میری سرکار
ٹکڑا نہ ملا وہ، اور قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر کہ جو ان کی رضا ہوگی خالق کی رضا ہو، جو ان کی رضا ہوگی خالق کی رضا ہو، جو ان کی رضا ہوگی خالق کی رضا ہو، کر وقت کرو بندہ نوازی پہ تلا ہے، ہر وقت کرو بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، اور سو جا سے گناہگار کہو رخت عمل چاہ، سو جا سے گناہگار کہو رخت عمل چاہ، پردہ نہ کھولے کر تیرے دامن سے بھاگو، پردہ نہ کھولے کر تیرے دامن سے بھاگو، پردہ نہ کھولے کر تیرے دامن سے بھاگو، اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، سرخم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا گو، سرخم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا گو، سرخم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا گو، اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے، اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے، کیا قہر کیا تو نے، ارے تیرا برا ہو، کیا قہر کیا تو نے، ارے تیرا برا ہو، شاباش غزل اور چمکتی سی غزل پر، شاباش غزل اور چمکتی سی غزل پر، دل کھول کر آئینہ ایمان کی جھیلا گو، دل کھول کر
نہ خدا یا مرحبا، ماشاءاللہ، کیا زبردست کلام ہے حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور بڑے ہی پیارے انداز میں ماشاءاللہ مدنی رضا بھائی نے پڑھا ہے۔ اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور کیا بات ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جود و نوال کی، آپ کے کرم کی، آپ کے احسان کی، آپ کی عنایتوں کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ عدنان بھائی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہم آئیں، کہاں سے ان کا تعلق تھا، کچھ اس حوالے سے بتائیں۔ حسن سنجری ان کا جو ہے وہ نام تھا، اور ان کو چشتی اجمیری جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم نے آپ کو جس زمانے میں پیدا فرمایا وہ زمانہ تو فتنہ و فساد کا تھا، مختلف طرح کے لوگ جو ہے وہ کفر میں اور شرک میں اور اس طرح کی یوں کہہ لیں کہ جو برائیاں تھیں ان کے اندر مبتلا تھے، اور جو تاریخ پیدائش اور مقام پیدائش ہے اس کے اعتبار سے مختلف سیرت نگاروں نے مختلف جو ہے وہ اقوال لکھے ہیں۔ آپ 5ویں صدی ہجری کے اندر پیدا ہوئے، اور ایک علاقہ جسے سیستان یا سجستان کہا جاتا ہے، دونوں اس کے نام جو ہے وہ مشہور اور معروف ہیں۔ سن 537 523 538 یوں مختلف جو ہے وہ اقوال ہیں ہجری کے، تو اسے سجستان یا سیستان کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ حسن، نام ان کا حسن ہے، معین الدین کا لقب ہے، جیسے غریب نواز جو ہے، بعض نے معین الدین بھی نام کہا ہے، معین الدین حسن بھی نام آپ کی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آپ کو لوگ سیستانی سجستانی بھی کہتے ہیں، اور یہی پھر آگے چل کر جو معاشرے میں معروف اور مشہور ہوا وہ ہوا حضرت حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز، اور یہ سنجر اس کا ایک علاقہ تھا۔ لیکن جو محققین ہیں، آپ ہی کی سیرت کے اندر یہ بات ملتی ہے، یہ جیسے شرجیل شرحبیل تھا، اور نقطوں کے آگے پیچھے ہونے سے یہ ایک نیا لفظ جو ہے وہ مارد وجود میں آ گیا اور لوگوں میں مشہور اور معروف ہو گیا۔ اسی طرح اور کئی نام ہیں، تو جو محققین ہیں ان کا یہ بھی ان کی تحقیق ہے، اس طرح کا قول بھی ملتا ہے کہ یہ سنجر نہیں، اصل میں یہ سجز تھا، سین جیم زا، وہ نقطہ جو ہے وہ آگے پیچھے ہوا جس کی وجہ سے یہ سنجر بن گیا، سجز تھا۔ عربی کتابوں میں سجستانی کے نام سے جو ہے وہ آپ، اور اس علاقے کو سجستان سنجر کے نام سے جو ہے وہ موسوم کیا جاتا ہے، جیسے کہ امام سبدی رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر اور علماء نے اس کی طرف جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھا۔ تو دونوں طرح کی باتیں جو عوام میں مشہور ہے، سنجر سنجری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ عوام کے اندر مشہور ہے اس سے آپ کی پہچان بھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو تحقیق اور محققین کا جو قول ہے وہ اس کو سجز کہا جاتا ہے، اسی سے آپ کو سجزی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے ان اولیاء میں سے ہیں۔ بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک تعالی نے ولایت عطا فرمائی، اور پھر ان کی زہد، تقوی، طہارت، پرہیزگاری کا لوگوں کے اندر چرچا ہوتا ہے، اور بعض اولیاء وہ ہیں کہ جو انہی مقامات پر فائز ہوتے ہیں لیکن معاشرے پر ان کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی تعلیمات کے۔ بعض وہ ہیں کہ جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کریم کی ذکر سے، اذکار سے، اس کی یاد سے لگائے رکھتے ہیں۔ اور بعض اولیاء وہ ہیں جو معاشرے میں رہ کر لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے، نیکیوں کی طرف لاتے، اور جو کفر و شرک کی آندھیوں میں اڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں، بہہ رہے ہوتے ہیں جو اس دریا میں، آپ انہیں روک کر اسلام کی کشتی میں بٹھا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی منزل انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ انہی نیک بندوں میں، انہی ایسے پر اثر اولیاء میں سے
ایک نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ نے مختلف ممالک میں سفر کرتے 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 کہاں سج سیستان، وہاں سے سفر کرتے کرتے آپ مختلف علاقوں سے، پہلے تو ابتدائی آپ کا جو معاملہ تھا گھر کے اندر، سب سے پہلی بات جو تربیت جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جو ماحول فراہم کرتا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو، وہ گھر کے اندر تربیت کا ہے، گھر کے اندر تعلیم کا ہے۔ بچہ ایک خاص عمر کی سٹیج کو پہنچنے کے بعد وہ مدرسے کا رخ کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس کے سیکھنے کے دن ہیں، جو اس کے سیکھنے کے سمجھنے کے والدین سے پک کرنے کے جو دن ہے، اس کے اندر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کی سیرت کو دیکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ کے والد گرامی، ان کا زہد، ان کا تقوی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ایک خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ والدہ کا اگر زہد تقوی دیکھا جائے، نمازوں کے ساتھ محبت، تہجد گزاری، اسی طرح روزے رکھنا، دیگر جو اس طرح کے معاملات ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جو گھر سے تربیت مل رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ جو بچپن میں ایک غریب نوازی کا جو عنصر تھا آپ کے اندر، غریبوں کے کام آنے کا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا، بلکہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے آپ ان کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، خود حالانکہ اپنا بچپن ہے لیکن بچوں کے ساتھ پیار، بھوک سے کوئی رو رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے اس کی بھوک ختم کرنے کا انتظام کرنا، وہ جس اعتبار سے ہوتا اس کے لیے آپ وہ والا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ ایسے ہی جس بندے کو جس بچے کو لباس کی ضرورت ہے، اس زمانے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کے لیے وہ محبت رکھ دی تھی کہ بچپن ہی سے آپ کا یوں غریبوں کی مدد کرنا، اپنا لباس جو ہے وہ کسی غریب بچے کو پہنا دینا جس کے پاس لباس نہیں ہے عید کے دن، یہ وہ آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا تھا۔ اسی جذبے نے آپ کو زمانے میں غریب نواز کا لقب عطا کر دیا۔ لوگ پھر چھوٹے بڑے بچے جب غریب نواز نام لیا جاتا ہے تو فوراً ذہن جس ذات کی طرف منتقل ہوتا ہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے یہاں مدنی چینل کے ناظرین، بڑی جو ایک ابتدائی بات ہے اور والدین کے حوالے سے جیسے ذکر کیا عدنان بھائی نے، اس میں ایک بات اگر نوٹ کر لی جائے، ایک بات لے لی جائے تو میرا خیال ہے کافی اس میں جو ہے وہ خیر کا پہلو نکلے گا کہ ماں باپ جو ہے وہ اچھی باتوں پر اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی کریں، بے شک، واہ، اس کام پر اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی کریں کہ جس کام کے کرنے سے ماں باپ کی قبر جو ہے یہ ٹھنڈی ہوگی، ان کی آخرت کا فائدہ ہوگا، بچے کی آخرت کا بھی کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ ان کاموں پر بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کام کے کرنے سے اس کی آخرت کو نقصان ہوگا، اس کے اخلاقیات جو ہے وہ برباد ہوں گے، اس کی یوں بولیے کہ اس کے کردار پر ان کاموں کی وجہ سے آگے چل کر کے جو ہے وہ حرف آئے گا، تو ایسے کاموں پر اولاد کو اپریسیٹ کرنے کی بجائے یا ایسے کاموں کو ایک جو ہے وہ فخر و تفاخر کے حوالے سے، ایک اپریسیشن کی نظر سے اس کو بیان کرنے کی بجائے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے۔ اولاد کیوں بگڑتی ہے؟ اس کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہیں، یا یوں بولیے کہ جو قریبی رشتہ دار جو ہیں، عزیز جو ہیں، وہ بچے کو ایسا کام جو شریعت اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اس کے کرنے پر جب اس کی اپریسیشن کرتے ہیں، ارے واہ کیا بات ہے، دیکھو کیسے ہمارا بچہ جو ہے وہ ناچ رہا ہے، کتنا اچھا جو ہے وہ کر رہا ہے، آپ دیکھیں میں نے تو سکھایا بھی نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کیسے یہ جو ہے وہ آپ کو حرکتیں کر کے اسٹائل بنا کے جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا وہ یہ اس کے جو ہے وہ کردار کو اور اس کی شخصیت کو بھی جو ہے وہ کل کریں گے، اور ماں باپ کے لیے جو آگے چل کے بننا ہے وہ پھر آگے ایک وبال کی صورت کیا ہے وہ الگ ہے۔ تو اس پوائنٹ کو جو ہے وہ خالد بھائی میں سمجھتا ہوں غور کرنے کی حاجت ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل غور کرنے کی حاجت ہے، اور ہر بندہ یوں تو فکر مند نظر آتا ہے کہ میرا بچہ شاہکار بن جائے، میرا بچہ کوئی
ایسے مستقبل میں بڑا آدمی بنے کہ لوگ اس کی پیروی کریں، روشن ستارہ بن جائے اور نہ جانے کیا کیا ٹائٹل اس کو دیے جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا اسلام کسے قابل قدر نگاہ سے دیکھتے ہیں، کس کی پذیرائی اسلام کی نظر میں ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن میں وہ باتیں سکھا رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر جو شریعت جس کی مذمت بیان کرتی ہے ہم اس پر اچھائی سکھا رہے ہیں اور پھر بعد میں بڑے ہو کر بچے کو ہمیں ذہن ہوتا ہے کیونکہ ایک اسلامی ماحول ہے اور کچھ نہ کچھ اسلام سے محبت ہوتی ہی ہے، تو قرآن کی تعلیم سکھانے کا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور کچھ نہ کچھ آداب سکھانے کی طرف بھی والدین کی توجہ ہوتی ہے. بچپن سے ایک غلط مزاج پر تربیت کی ہو اور اسی پر اس کی حوصلہ افزائی کی ہو، اور اس کے بعد ساتھ میں زندگی میں جب وہ یہ چیزیں پڑھتا ہے کہ جناب اسلام اتنا پیارا ہے، اسلام اچھا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو بھی پڑھتا ہے، قلبی طور پر وہاں بھی محبت جاتی ہے. اور بچپن سے یہ جو سیکھا ہوتا ہے یہ بالکل اس کی متضاد چیز ہوتی ہے، تو بڑے ہو کر بچہ کنفیوز مائنڈڈ ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا اختیار کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے. تو والدین ایک بہت بڑی شفقت اپنی اولاد پر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انہیں ڈی ٹریک ہونے سے بچائیں. جس راستے پر اسے جنت مل جائے گی، ہو سکے تو گھر سے ہی وہ راستہ دیا جائے، گھر سے ہی اس کی جو تربیت ہے وہ ان خطوط اور ان نقوش پر کی جائے کہ جن کو فالو کرتے ہوئے بالآخر بندہ نبی پاک علیہ السلام کا حقیقی اور سچا فرما بردار بنے اور امت کا ولی بنے، رہنما بنے، قائد بنے، اور پھر مذہب اسلام کے مطابق خود بھی زندگی گزارنے والا بنے اور اوروں کو بھی لے کر آنے والا بنے. سلمانو، یہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں نا تو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کو باقاعدہ ایک لائن آف ایکشن فراہم کر رہا ہے. ارشاد فرمایا گیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور آگے یہ مکمل آیت اگر پڑھیں تو رب العالمین جل وعلا نے یہاں بیان فرما دیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار جو ہیں، جو ان کے متبعین ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو ان کے امتی ہیں، ان کا انداز زندگی کیا ہونا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور ان کی اتباع سنت کو مطلوب رکھتے ہوں. والذین معہ کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے ساتھ متصل رہ کر زندگی گزارنے والے ہوں. پھر جو بات ہم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے سنی بھی کہ بچپن سے ہی ماشاءاللہ اتنا پیارا ماحول اور اتنا زبردست انداز ہے، اس میں آپ دیکھیے تو باقاعدہ جھلک جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے جیسے قرآن نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم کرنے والے ہوتے ہیں. اگر والدین بھی بچپن سے ہی اس بات کی تاکید کرنے والے ہوں، یہ بات سکھانے والے ہوں، یعنی آپ دیکھیے نا کہ دسترخوان پر بیٹھ کر بھی تربیت کر رہے ہوں کہ بیٹا یہ جو بوٹی آپ کو پسند ہے نا یہ بھائی کو دے دیجیے، جو چیز آپ خیال کر رہے ہیں کہ مجھے مل جائے اپنے بھائی کو دے دیجیے، جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ قربان کر دیجیے. یوں بالکل انیشیل اسٹیج سے اگر سیکریفائز کا ذہن دیا جائے گا تو رب العالمین جل وعلا اس بچے میں اچھے گر پیدا فرمائے گا، اور یہ اچھے گر وہ ہوں گے جو اس کی اخلاقی اور روحانی تربیت میں مددگار ہوں گے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی ایک فائنینشیل اسٹیٹس اپنے دماغ میں سوچا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہو تو اس کو اس فائنینشیل اسٹیٹس پر آنا چاہیے. اب اس فائنینشیل اسٹیٹس پر پہنچنے کے لیے اخلاقی اور روحانی تربیت تو نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں پھر مادی تربیت کی طرف آتے ہیں، کیپٹلزم کی طرف آتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے وہ عجائب ہیں جو اسلام سے بندے کو دور کر کر مادیت پرستی کی طرف لاتے ہیں. پھر جس کا معال یہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے آپ صحیح ہو جاؤ گے نا، آپ کے پاس دولت ہوگی، آپ کے پاس سرمایہ ہوگا تو ہی آپ کی دنیا میں ورتھ ہے. پیسہ ہوگا تو عیب چھپ جائیں گے. پیسہ کیا کرے گا؟ آپ کے عیبوں کو چھپا دے گا. آپ کا نمبر پہلا ہوگا، آپ ہر جگہ آگے بڑھ جائیں گے، آپ کو کسی لائن کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی بیسیوں نعرے اس فہرست میں آپ کو نظر آ جائیں گے
اور جن سب کو سہولتوں کا نام دیا جائے گا اور ان سہولتوں کو جوڑ دیا جائے گا اس پیسے کے ساتھ. ان دی اینڈ نتیجہ کیا ہوگا؟ بچہ ہمارا اخلاقی تربیت سے محروم، اسلامی تربیت سے محروم، روحانی تربیت سے محروم. جب یہ معاشرے میں بڑا ہوگا تو یہ لقمے بانٹنے والا نہیں بلکہ نوالے چھیننے والا بنے گا. اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ پھر معاشرے میں فتنہ و فساد کی صورت میں سامنے آتا ہے. اور جس بچے کو بچپن سے ہی یہ بات سکھائی گئی ہو کہ تم نے لوگوں کی خیرخواہی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، پھر چاہے وہ اپنی قبر پر آرام فرما بھی ہونا، پھر بھی زمانہ اسے غریب نواز کے لقب سے یاد کر رہا ہوتا ہے. زمانہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی قبریں بھی پوری سلطنتوں پر، پورے علاقوں پر، پورے بر اعظم پر راج کرتی دکھائی دیتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت اتنی اعلیٰ ہو چکی تھی کہ وہ شفقت میں آفتاب کی طرح تھے، وہ لوگوں کو نوازنے والے ہوا کرتے تھے، پھر ان کے در سے کوئی خالی نہیں جایا کرتا تھا. وہ شفقت میں آفتاب کی طرح تھے، وہ سخاوت میں جو ہے وہ دریا کی طرح تھے، اور عاجزی میں زمین کی طرح تھے. تو یہ وہ انداز ہوتے ہیں کہ جب آپ بندوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اس مزاج پر لے آئیں کہ اسلام ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمیں مورل اسٹیٹس جو دے گا وہ اسلام ہی دے گا، تو آپ اسلام کو جتنا قریب ہو کر، جتنا کلوز آئی سے آپ اس کا مشاہدہ کریں گے اور اپنی طبیعت میں اس کے مطابق ڈھالیں گے اور اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں گے تو بہتری آتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے بھائی سارے ہی لوگ تو دوسری طرف جا رہے ہیں، اگر میں اس طرف جاؤں گا تو پھر میں اکیلا ہی رہ جاؤں گا، باقی سب بہت آگے نکل جائیں گے اور میں اگر دوسری طرف آ کر تربیت کر رہا ہوں تو میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا. ہم نے ہمیشہ زمانے میں دیکھا، بلکہ کسی نے بڑی پیاری مثال سے ایک بات کو بیان کیا سلمان بھائی، کہا کہ جب تک امام آگے ہے نا تب تک اس کے پیچھے رہنے والے زندہ ہیں. اگر امام سے آگے آنا ہے تو پھر اس کی ایک ہی صورت ہوتی ہے اور وہ صورت آپ کی موت کی ہوتی ہے. جب آپ مر جاتے ہیں تبھی آپ کا لاشِ مبارکہ آپ کے امام سے آگے ہوتا ہے، ورنہ آپ کی بہتری، فلاح، کامیابی امام کے پیچھے رہنے میں ہوتی ہے. امام سے مراد ہم یہاں شریعت اسلام کو سمجھے نا، ہم شریعت اسلام کے پیچھے رہیں، جو اس نے بتا دیا ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، یہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ اس میں وہ اصول موجود نہیں ہیں جو بندے کو ارتقاء کی منازل کے اس درجے پر لے جائیں کہ بندہ کامیاب کامران ہو کر زندگی گزارا. اسلام میں وہ اصول نہیں رہے تو بندہ اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ وہ ایمان میں کہاں ہے اور اس کا ایمان کس نہج پر ہے. اسلام ہی تو وہ ہے کہ جو بندے کو کامیابی کا درس عطا فرماتا ہے. نہ صرف درس، یعنی یہاں صرف سلوگن نہیں ہے بلکہ پورا لائف اسٹائل ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے. اللہ کرے کہ ہم کلوز آئی سے اس کا مشاہدہ بھی کریں اور اس کو سیکھیں، سمجھیں، اپنی سیرت اس کے مطابق ڈھال لیں تاکہ کامیابی کی طرف آ جائیں. جب صرف ایک آدھ بات کو دیکھ کر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں اگر نماز پڑھے گا تو صرف مسجد میں ہی رہے گا. آپ کو کس نے کہا ہے؟ نماز پڑھنے والے اچھے تاجر ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے اچھے ایماندار افسر ہوتے ہیں، اعلیٰ عہدیداران ہوتے ہیں. نماز پڑھنے سے کسی کو مسئلے نہیں ہوتے. ہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات آ جائے کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، اگر میں نماز پڑھوں گا تو حرام تو میرا چھوٹ جائے گا. حرام چھوڑنا ہے، چھوڑنے ہی کے لائق ہے. ہمارا فخر ہمیشہ حلال کی پاسداری پر ہونا چاہیے اور حرام سے تو ندامت ہی ہے. اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اس ندامت سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، آمین. اور ہمیں اللہ ایسا بنائے کہ ہم حلال کمانے اور کھانے والے ہوں اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں. آمین. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے وہ اس مبارک پہلو کی برکت سے جو آپ کی تربیت کا جو سلسلہ آپ کی امی جان کی طرف سے جو ہے وہ رہا، اور سبحان اللہ ہمارے لیے بھی یہ سیکھنے کی بات بیان ہوئی. اللہ ہمیں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ذہن بنا لیں کہ اچھے کاموں پر اپریسیشن کریں. اور بچہ جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے، بچہ نعت شریف جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ یاد کر رہا ہے اور دینی معلومات ہیں ان کو یاد کر رہا ہے، تو اس پر اس کی اپریسیشن
کی جائے، اور ایسے کام اگر کر رہا ہے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں اس پر اس کو سمجھایا بھی جائے۔ خالد بھائی نے ایک بات کہی، مدنی ناظرین، ہمارا بعض اوقات پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کا اور اخلاقیات کا چونکہ مطالعہ نہیں کیا ہوتا، اسٹڈی نہیں کی ہوتی، اویئرنیس ہمیں نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم بعض اوقات عجیب باتیں کر جاتے ہیں۔ تو دین اسلام کو اسٹڈی کریں، اس کو سیکھیں، اس کے اخلاقیات، اس کے دیے ہوئے مبارک جو ہے وہ انداز، ان کو پڑھیں، ان کا علم حاصل کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر اور ایک جامع کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع بھی کیا ہے، اسلامی زندگی، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب، اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو اسلامی اخلاقیات کا انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ بیان ملے گا۔ آداب دین ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی ایک اور بڑی پیاری کتاب ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کا نام ہے ایھا الولد، اے بیٹے، بیٹے کو نصیحت۔ تو اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں۔ جب ہم اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اور جب ہمیں خود شعور ہوگا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ سمندر میں کیا ہے یہ وہی جانتا ہے جو سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اس کے اندر موجود مچھلیاں کس کس طرح کی ہیں یہ بھی، اور کیا کیا مخلوقات ہیں یہ بھی، اور پھر سمندر کی تہ میں کیا ہے یہ بھی، اور پھر اس میں آگے مزید بھی آپ دیکھیے سمندر کی تہ سے بھی کیا ہے، آئل اور گیس نکل رہا ہے۔ کہاں سے نکل رہا ہے؟ سمندر کی تہ سے، اور باقاعدہ کیا ہو رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ڈرلنگ ہو رہی ہے، یعنی پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک جو ہے وہ نظام بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے جو جتنی محنت کر رہا ہے اس کو پھر اتنا کیا ہے، اس کو مل بھی رہا ہے۔ تو ہم بھی دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے حوالے سے، جیسے میں نے ایک دو کتابیں ابھی جو ہے وہ بیان کی ہیں، ایھا الولد ہے، اے بیٹے، بیٹے کو نصیحت، امام غزالی کی کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے dawatIslami.net سے آپ کو یہ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے بھی مل جائیں گی کتابیں، جن کی میں نے ابھی نام لی ہیں۔ اسلامی زندگی کتاب کا نام لیا ہے، آداب دین جو ہے وہ کتاب کا نام میں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کو اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم جب علم میں اضافہ ہوگا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم عمل کی طرف بھی قدم بڑھائیں گے، اور عمل کی طرف قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے، ابتدائی طور پر یہ دین کو سیکھتے ہیں اور اس کے لیے سفر کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، جاتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو یوں کہہ لیں تمام ہی اولیاء کرام کی زندگی میں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ یہ کتابوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے، حالانکہ والدین گھر کے اندر موجود ہیں، زہد، تقوی، طہارت کی تربیت یہاں سے پا رہے ہیں، ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن مزید دین سیکھنے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر دور دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی یہاں سے چلے اپنے علاقے سے سمرقند میں جا کر آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ حضرت شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی جید ترین عالم دین تھے اس زمانے میں، آپ نے ان کے سامنے جو ہے وہ زانو تلمذ کو طے کیا، وہاں سے علم دین حاصل کیا۔ پھر حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی تھے، ان سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ سال ہا سال سمرقند، بخارا میں آپ نے قیام کیا، 5-7 سال، اور بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھا، آپ نے وہاں محض علم دین حاصل کرنے کے لیے صرف کیے۔ یہ کتابوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے علماء کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور مدارس کی جانب ان کا رخ ہے، اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ زمانے کا یہی دستور ہے، علم دین حاصل کرنے کا جو معروف مشہور طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے اولیاء یوں علماء کے پاس بھی جاتے ہیں، مدارس میں بھی جاتے ہیں، وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کے پاس جا کر علم دین حاصل کر رہے ہیں تو میں اور آپ اور ہمارے بچے اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ یوں علماء سے اٹیچ ہوں اور کتابیں پڑھیں اور ان سے علم دین حاصل کریں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں علم دین کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ آمین۔ عابد بھائی ان کے کچھ اوصاف بتائیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف جو ہے وہ کیسے تھے، کیا خوبیاں تھیں ان کے اندر؟ سبحان اللہ، واہ، اوصاف وصف کی جمع ہے، وصف کہتے ہیں خوبی کو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ تھا کہ آپ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ سفر ہوتا یا حضر ہوتا، ایک قرآن کریم ختم ہو جاتا پھر شروع کر دیتے، سفر ہوتا یا گھر میں ہوتے تو آپ پھر وضو کر لیتے، اور نماز آپ فرماتے نماز کا وقت ہوتا پھر تلاوت قرآن میں
لگ جایا کرتے تھے اور تلاوت بکثرت کیا کرتے تھے. اور دوسرا وصف آپ کا یہ ہے کہ آپ کم کھایا کرتے تھے، کیونکہ جب بندہ کم کھاتا ہے تو اس کو عبادت کا ذوق ملتا ہے اور اس کو رونا بھی آتا ہے، اس کو عبادت کے اندر جو ہے وہ دل بھی لگتا ہے اس کا. اور ایک لمٹ میں کھائے، یعنی کم کھائے، ایسا نہیں کہ بالکل نہ کھائے گا تو پھر کمزوری آئے گی، تو عبادت نہیں کر پائے گا. ایک لمٹ میں جب بندہ کھاتا ہے، یوں سمجھیے کہ پیٹ کا کفل مدینہ، جس کو امیر علیہ سنت نے یہ نام دیا ہے، پیٹ کا کفل مدینہ، یعنی اتنا کھائے کہ بھوک باقی ہو تو وہ چھوڑ دے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک وصف یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ کم کھایا کرتے تھے، اور آپ کا ایک تیسرا وصف یہ تھا کہ آپ انتہائی سادہ لباس تھے. ایک تو ہوتا ہے باطن سادگی، باطن کے اندر ہو، ایک ہوتا ہے ظاہری بھی سادگی ہو، ٹیپ ٹاپ بہت زیادہ رکھنا اور اپنا روب جما کے رکھنا، ایسا آپ کا نہیں تھا، بلکہ آپ کا اکثر جو لباس تھا وہ 2 چادریں تھیں، اور اس کے اندر بھی پیوند لگے ہوتے تھے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نورانی لباس کی جھلک ہوا کرتا تھا آپ کا لباس. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ آپ کے حسن اخلاق میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے. جب کوئی آپ کے پڑوس میں کوئی فوت ہو جاتا تو آپ اس کے جنازے کے ساتھ چلے جایا کرتے، حتیٰ کہ جب لوگ جو ہے وہ میت کو قبر میں ڈال کر دفنا کر واپس آ جاتے، ان کے لواحقین واپس آ جاتے، مگر آپ وہاں موجود رہتے قبر پر، اور آپ اس مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، اور آپ ان کے مرحومین جو فوت ہو جاتے، ان کے جو لواحقین ہوتے، ان کو تلقین کرتے، ان کو صبر کی تلقین کرتے. اور اس طرح آپ کے اخلاق عمدہ اور انتہائی اعلیٰ اخلاق سے لوگ جو ہے وہ جب دیکھتے آپ کے قریب بیٹھتے تو کئی لوگ جو ہے مسلمان ہو جایا کرتے تھے جب آپ کے اوصاف کو دیتے. آپ کے اندر عفو درگزر، بردباری، یعنی غصہ نہ کرنا، جی، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرنا. آپ جو ہے وہ خاموش طبیعت تھے. اور ساتھ عابد یہ بھائی کہ آپ معذرت، میں ورنہ وہ بات آگے چلی جائے گی. جی میں ایک پوائنٹ اس کو جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ یہ جو آپ نے بات بیان کی، جیسے کوئی فوت ہو گیا ہمسایوں میں، تو اس کے جو ہے وہ میت کے دفنانے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ پیش رہتے تھے، قبرستان بھی جو ہے وہ جایا کرتے تھے. یہ بھی اگر آپ دیکھیں آج ہمارے ابھی جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ چیزیں مائنس جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہیں. عیادت، تعزیت، صحیح، دونوں کے حوالے سے جو چیزیں جیسے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں، ایسے ہی عیادت اور تعزیت بھی کیا ہو رہی ہے، ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. یہ کیا کریں گے، ایک میسج بھی ٹائپ نہیں کریں گے، وہ سٹیکر ہے وہ بھیج دیں گے. یوں ایک نظام جو ہے یہ چل رہا ہے. عیادت اور تعزیت میں اگر آپ ایک چیز غور کریں نا، اس کے ڈیپ میں جا کے کہ بھئی یہ کیوں ہے، تو یہ اس لیے ہے تاکہ بندے کا غم ہلکا ہو. کسی کی موجودگی کے احساس کی وجہ سے بندے کا غم کیا ہو، ہلکا ہو. یہ آپ کو ایک چیز اس کے اندر جو ہے وہ ملے گی. جیسے عیادت مریض کے لیے بھی بیان کیا گیا نا کہ بندہ مریض کی عیادت کرنے جائے اور یہ اس کے بیٹھنے سے اگر مریض کو انسیت ہوتی ہے تو یہ تھوڑی دیر وہاں کیا کرے، بیٹھے، کہ مریض کو کیا ہو، تھوڑی راحت ہو کہ میرے پاس کوئی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کئیوں سے مریض کو انسیت ہوتی ہے اور کئیوں سے مریض بیچارہ کیا ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے. تو ایسی طبیعت بہرحال نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جہاں بیٹھے تو لوگ بیزار ہو جائیں، مگروں لے جہاں چھٹ کی طرح اور جا. اس طرح کا مزاج جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جاؤ کہیں اور جاؤ، کوئی اور رستہ جو ہے وہ دیکھو. اللہ رحمت کی نظر فرمائے ہمارے حال پر. تو یہ چیز ہے، اور یہ آپ موجود ہوں گے تو جو ہے وہ ہوگا. ہم دیکھیں بالکل یعنی کتنا ہم پیچھے آ گئے. نہ ہم نے میسج ٹائپ کیا، امیر سنت نے اس حوالے سے بڑی تربیت جو ہے وہ فرمائی ہے. نہ میسج جو ہے وہ ٹائپ کیا، اچھا نہ ہی وائس نوٹ دیا، اور خالی کیا کر دیا، ایک سٹیکر جو ہے بھیج دیا. یہ سٹیکر جو ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات سامنے والے کے لیے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی میں آپ کو عرض کروں. سلمان بھائی، آپ نے یہ جو امیر سنت کا یہاں فرمایا نا، جی میں آپ کو وہ بات جو آف بات ہوئی نا وہ آن کر رہا ہوں. جی، امیر سنت کی شخصیت کے حوالے سے. جی، آپ دیکھتے ہیں کہ امیر سنت جو ہے وہ پیغامات ریکارڈ کراتے ہیں، جی، تعزیت کے اور عیادت کے. میں نے ایک ریکویسٹ عرض کی آپ کی بارگاہ میں، پہنچائی وہاں تک کہ اگر مشورہ ہے، ناقص مشورہ، اگر ایسا کر لیا جائے کہ آپ صرف نام پڑھ دیں اور دعا آپ کے ہوتی ہے وائس میں، وہ ہم لگا دیں، آپ صرف نام پڑھ دیں تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے.
تو آپ جو اور دینی کام کر رہے ہیں اس کے لیے تو آپ کی طرف سے پیغام مجھ تک پہنچا نا، مسلمانوں کی ہمدردی اور اخلاق کا آپ عالم تو دیکھیں، آپ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میں جو ریکارڈ کرتا ہوں مسلمانوں کی محبت، ہمدردی اور اتنی نیتیں آپ نے اس کے اندر بیان فرمائی، یہ میری نیتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اگر میں صرف نام پڑھ دوں اور آپ لوگ باقی آگے ساری آواز پہلے والی میری ہی آواز ایڈٹ کر کے لگا دیں اور سامنے والے کو یہ پتہ ہو کہ یہ باقی ایڈٹ شدہ ہے، کیا اس کا دل خوش ہوگا؟ کیا اس کو تسلی ہوگی؟ اور اگر ہم یہ بتا دیں، یا تو بتانا پڑے گا کہ آگے والا سارا ریکارڈ ہے، یا اگر نہ بتائیں تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہوگا؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہوگا؟ میں چپ ہو گیا، میں نے کہا نہیں جی احتجاج نہیں بولن دی۔ تو کیا ہے کہ یہ آپ امیر اہل سنت کی ذات آپ دیکھ لیں کہ آپ اتنا وقت نکالتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا رات کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کر، حتیٰ کہ بیٹھے بیٹھے مجھے بسا اوقات غنودگی بھی آ جاتی ہے یہ ریکارڈ کرتے کرتے، اتنی آپ کی کیفیت ہے۔ کس لیے؟ کہ مسلمانوں کو تسلی ملے، کوئی فوت ہو گیا ہے اس کے لیے، کوئی مریض ہے اس کو۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو تھوڑا سا اس کو اور جو ہے وہ لے لیں۔ آپ دیکھیں امیر اہل سنت کی ایک جو سچویشن ہے، یہ اہل عقل و شعور پر جو ہے وہ کیا ہے واضح ہے، اس پر تبصرے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ نے خود بیان فرمایا کہ میں نے اتنے جنازوں میں شرکت کی ہے، اتنی عیادتیں کی ہیں، اتنی تعزیتیں جو ہے وہ کی ہیں کہ آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ آپ کے مزاج کے اندر ہے، ہمدردی کرنا، تعزیت کرنا، کسی کی عیادت کرنا، غم خواری کرنا، یہ آپ امیر سنت کا مبارک جو ہے وہ انداز ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم کہاں کھڑے؟ ہم صرف اور صرف اپنی دنیاوی جو ہماری یوں بولیے کہ مصروفیات ہیں، اس کی وجہ سے ہم کیا کر دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے فون کر دیں گے، فلاں کا انتقال ہو گیا، کیا کر دیں گے، اچھا ٹھیک ہے جی فون کر دیں گے، فلاں کا انتقال ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے ان کو میسج کر دیں گے۔ بھئی فون ہی کر دیں، میسج ہی کرنے آپ نہیں جا سکتے، وہ بھی کب کریں گے؟ جب کریں گے تب کریں گے۔ دیکھ لیا ہے آپ نے تو 2 لفظ بھی بولنے میں کیا حرج ہے، پھر بول بھی نہیں، اچھی نیت کے ساتھ بار بولیں، ثواب کی نیت سے بولیں گے۔ تو کچھ چیزوں میں ہماری پریزنس ہونی چاہیے، اس کو اپنی زندگی سے مائنس نہیں کرنا چاہیے، موجودگی کیا ہے ہونی چاہیے۔ تو کسی کی تعزیت ہے، کسی کی عیادت ہے، اور بندے کے اندر کیپیسٹی بھی موجود ہے، یہ چیزوں کو مینیج کر کے یہ کر سکتا ہے تو وہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے آپ کا شیڈیول جو بنا ہوا ہے، روٹین ہے، اس میں سے آپ نے کسی چیز کو مائنس کرنا ہے تو ہی دوسری چیز نے ایڈ ہونا ہے نا۔ جیسے صبح سے شام تک کیا ہے مصروفیت بنی ہوئی ہے، ابھی اس ٹائم پر جو ہے وہ کام پہ جانا ہے، اس ٹائم پر جو ہے نا وہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یعنی اس طرح وہ سارا ایک بندے کا روٹین ورک جو ہے بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی میں سے وقت نکالنا ہے تعزیت کے لیے بھی، عیادت کے لیے بھی، اور تعزیت بھی کریں، عیادت بھی کریں اور کام بھی آئیں۔ کوئی بیمار ہے، آپ کو پتہ ہے بیمار ہے، اس کو خالی یہ بول کر کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتا دینا، یہ نکل جانا خالی، ضرورت ہو تو بتا دینا۔ آج تک آپ کو پہلے کتنی مرتبہ اس نے بتایا، جو آپ کو ابھی ضرورت پڑی ہے تو آپ کو بتائے گا۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اور میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے سسٹم کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بندے کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہی ہے کہ ان کی سچویشن ابھی کیا ہے، اور جو ان کے اوپر ابھی معاملہ آن پڑا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے۔ جب آپ معلوم ہے تو پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے فیض لیتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ جو وہ کر سکتا ہے وہ مالی طور پر بھی، فائنینشیل سپورٹ بھی کرے، دعا بھی کرے، اور اپنی موجودگی کا کیا ہے وہ احساس بھی دلا دے۔ یہ اللہ کرے ہم اس عنوان پر جو ہے وہ تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں۔ اور اس سے ایک دوسری پیرلر بات ایک اور بھی ہے، اس کے ساتھ ہی ایک بات جو ہے وہ اور بھی ہے، اگر کسی نے عیادت نہیں بھی کی، اگر کسی نے تعزیت نہیں بھی کی، اگر کسی نے حال نہیں بھی پوچھا، تو ہمیں اس پر جو ہے وہ بدگمانی کرنے کی بجائے ہمیں بہرحال حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اپنی امید لوگوں سے لگانے کی بجائے اپنی امید اور یقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کر لیں۔ یہ یقین ہے، امید ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کیا کر لیں، وابستہ کر لیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اور اگر لوگوں پر جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے تو لوگ تو پتہ نہیں آج سن رہے ہیں کل سنیں گے نہیں سنیں گے، آج دیکھ رہے ہیں کل دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سمیع و بصیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی صفت سمع اور اس کی صفت بصر یہ ازلی ہے، ابدی ہے، لا محدود ہے، قدیم ہے۔
ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ تو جو سچویشن کے اندر ہے، جو بیمار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رسول سے جو ہے وہ اپنی لو لگائے، اور ہمارا جو ایک کام بنتا ہے دینی معاملات کے اعتبار سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ طیبہ کے کنارے پر اگر کوئی رہ رہا ہے تو اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی سفر کر کے بالکل ایک اہتمام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنی مصروفیات میں سے ہی وقت جو ہے وہ نکالنا ہے اور اس کو پیورٹی دینی ہے، اور یہ اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آنا ہے۔ یہ چیز بڑی مائنس ہوتی جا رہی ہے عدنان بھائی، عابد بھائی، آپ نے بھی ان چیزوں کو جو ہے مشاہدہ کیا ہی ہوگا۔ بندہ کبھی ہاسپٹل جائے نا، اللہ نہ کرے کبھی اللہ جو ہے وہ ہاسپٹل سے پالا پڑے، ہاسپٹل ہے، کچہری ہے، تھانہ ہے، جس سے اللہ جو ہے وہ بچا کے رکھے۔ بہرحال کبھی ہو جائے ہاسپٹل بنا ہاسپٹلائز ہو گیا، میں نے ہاسپٹل کے اندر لوگوں کی بے بسی کو دیکھا ہے عدنان بھائی، بے بس بندہ ہوتا ہے، بے بس، اور ایک لفظ اور بولوں ساتھ میں، بے بس اور لاچار ہوتا ہے۔ اور ایسی بے بسی اور لاچاری کہ اللہ کی پناہ، یہ میں آپ کو دیکھی بھالی بات بتا رہا ہوں۔ عید کا موقع ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہاسپٹل میں مریض اور ان کے اٹینڈنٹ جو ہیں وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور دونوں طرح کی بے بسی ہوتی ہے۔ ایک فائنینشل بے بسی ہوتی ہے، اور ایک اس مرض اور اس بیماری کے دور نہ ہونے کے، اس مرض اور اس بیماری کے دور نہ ہونے کی وجہ سے بھی بندے کی جو اس کی ول پاور ہے، یا یوں بولے کہ اس کا جو ساری اس کی قوت ارادی ہے، اور جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اٹینڈنٹ جو ہوتا ہے وہ بیچارہ آدھا بیمار ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ مریض تو بیمار جو ہے سو ہے ہی ہے، اٹینڈنٹ بھی کیا ہے، آدھا بیمار ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں رہنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ ساری رات آپ کیا ہے وہ، آپ کو ظاہر سی بات ہے ہاسپٹل میں مریض کو تو بستر ملے گا، اٹینڈنٹ کو تو بستر نہیں ملے گا نا۔ اور آپ ہیں بھی، بندہ بھی کیا ہے، اکیلا ہی۔ ہر بندہ پرائیویٹ جو ہے وہ روم لے کر تو نہیں رہ سکتا نا، یا مریض کو وہاں تو نہیں رکھ سکتا نا۔ تو آپ جنرل وارڈ کے اندر ہیں۔ آپ عدنان بھائی کے والد صاحب بھی جو ہے وہ کافی بیمار رہے، اور عدنان بھی کچھ شیئر کریں گے؟ جی، میں سلمان بھی ہاسپٹل کا تو جو حال ہے، اللہ اکبر، اللہ کریم سب کو محفوظ فرمائے، واقعی بڑی جو ہے نا وہ، اور جس طرح کا یوں کہہ لیں کہ جتنے دن وہاں آپ کا کوئی عزیز اگر اس میں ایڈمٹ ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو ساتھ تیمارداری کرنے والا بندہ ہے نا وہ بیمار ہو جاتا ہے، یا اس کو بیماری سے بچانے کے لیے، یا وہ ٹھیک رہے، تو گھر والے جو گھر کے عزیز و اقارب ہیں وہ یوں تعاون کرتے ہیں کہ بھائی ایک دن مثال کے طور پر کیونکہ مریض کے پاس جب بندہ ہے، ظاہر سی بات ہے اب وہ اس کا آرام، سکون، نیند یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، بیمار کے ساتھ۔ وہ جاگ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے جاگنا ہے، اس کو دوائی دینی ہے، دیگر اور چیزیں ہیں۔ تو میں جب والد صاحب کے ساتھ تھا، اصل تو یوں کہہ لیں کہ میں تو برکت کے لیے ہی حاضر تھا کہ والد صاحب کی کوئی خدمت کر سکوں، لیکن اصل جو میرے بھائی تھے چھوٹے، انہوں نے بڑی خدمت کی والد صاحب کی۔ اور پھر یعنی وہ کام کاج بھی ظاہر سی بات ہے، بندہ ایک یوں کہہ لیں کہ جب بیمار کے ساتھ ہے تو پھر دوائیاں بھی لانی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جہاں آپ کو روم ہے آپ کا مریض کا، اس سے دوائی لینے کے لیے جانا، دن میں 4 چکر لگانے، مثال کے طور کم عرض کر رہا ہوں، آپ لے کر آئے، ڈاکٹر نے لکھ کر دیا بھائی یہ انجیکشن لے کر آئیں، اچھا انجیکشن لے کر آئیں، ساتھ ہی جب آپ لے کر آگے بھائی یہ ٹیبلٹ بھی لے کر آنی تھی۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تو ابھی گیا تھا ابھی پھر جاؤں، یہ نہیں، وہ جتنی بار آپ کو کہیں گے آپ کو اتنی بار جانا۔ اور بعض اوقات وہ سفر جو ہے نا آدھے کلومیٹر پر مشتمل ہوتا ہے، یا اس کے قریب کا ہوتا ہے، اور آپ کو بار بار آنا جانا ہے۔ یہ بندے کی ذمہ داری ہے، ظاہر سی بات ہے جب وہ کر رہا ہے تو یہ جو ہمیں خاص طور پر اس اعتبار سے مریضوں کی جو تیمارداری ہے یوں بھی، اور جو اس طرح کے جن کے ساتھ رشتہ تعلق ہے، اپنا دینی وابستگی ہے جن کے ساتھ، مسلمان بھائی ہیں، تو ان کا ہمیں یوں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے، تیمارداری بھی کرنی چاہیے، اس کے پاس بیٹھ کر، اس کے پاس جا کر
اسے آپ کے بیٹھنے سے سکون ہو، اطمینان ہو، چین ہو، وہ اپنے غم کو ہلکا محسوس کرے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک اس معاملے میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صحیح عرض کروں، بعض اوقات جو ہے نا قرب و جوار میں رہنے والا بندہ کئی دن ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ رہتا ہے، لیکن اگر مدنی چینل کے ناظرین مجھ سمیت سب غور کریں گے نا تو ایسے کئی لوگ ہوں گے کہ جو ہاسپٹل میں ہفتہ بھر، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے گزر گئے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی کے اندر اچھا پتہ بھی چل گیا ہے تو اب ہم اس کے پاس جانے کے لیے، تیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، آزار اور اس طرح کی چیزیں۔ اور خود بندہ اگر بیمار ہو جائے تو بھلے وہ 8 دن جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ رہے۔ تو اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، مسلمانوں کے غم اور دکھ کو کم کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کے بہترین اوصاف میں سے ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیں رشتہ دار اور عزیز کے جنازے میں یا تعلق دار کے جنازے میں تو سبھی پہنچ جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی اور دنیاوی اعتبار سے اس بندے کے ساتھ ہماری کوئی یوں فائدہ وابستہ ہے تو پھر آدمی یوں کہہ لیں کہ جنازے میں نہ بھی جائے تو جلدی جنازے کے بعد بھی اگر پہنچا ہے تو اس کے جو رشتہ دار ہیں، لواحقین ہیں، ان تک پہنچ کے شکل دکھاتا ہے کہ بھئی میں بھی آیا ہوں۔ جو اللہ والے ہیں ان کا مبارک انداز آپ دیکھیے، وہ پڑوسی ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، رشتہ دار چھوڑ کے آگے ہیں، لیکن یہ جو واقعی محبت رکھنے والے اور حضور کی امت کا جن کے دل میں درد ہے وہ اس کی قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ ایسے ہی بعض اولیاء کرام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب انہیں پتہ چلتا میرا کوئی پڑوسی پریشان ہے، جیسے حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں ہے، جب پتہ چلتا نا، دیکھیں اپنے لیے تو صدقہ و خیرات سب کرتے ہیں، کہ سب کرتے ہیں مطلب لوگ کر ہی دیتے ہیں، خوشی کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن کسی عزیز رشتہ دار مرید کے بیمار ہونے پر اس کی طرف سے صدقہ کرنا کہ بھئی اللہ کریم جو ہے وہ اس کو صحت عطا کر دے، اس کو ٹھیک کر دے، یہ اولیاء کرام ہی کا طریقہ ہے۔ وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اور دیگر اور بھی معاملات جو اس طرح کے ہیں جو حقیقی طور پر خیر خواہی والے ہیں۔ یہی وجہ ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا مبارک یہ انداز تھا لوگوں کے ساتھ تیمارداری کا، عیادت کا، ان کے غم کے اندر شریک ہونے کا، کہ اللہ کریم نے آپ کو زمانے میں وہ شہرت عطا فرمائی ہے کہ پھر لوگ آپ کی ان اوصاف سے متاثر ہوتے اور دیکھتے تھے کہ اسلام جہاں آپ تھے لوگ وہاں سب کے سب مسلمان نہیں تھے، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ سچا مسلمان تو ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی آپ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جایا کرتے تھے، اسلام کے دامن میں آ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاسپٹلائز لوگ جو ہوتے ہیں، یہ آپ اللہ نہ کرے کبھی موقع آئے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کوئی ہمارا عزیز ہاسپٹلائز ہے، اس کی عیادت بھی کریں اور اس کے ساتھ مالی معاونت بھی کریں اگر اس کو نیڈ ہے، پتہ ہی ہوتا ہے۔ عدنان بھائی، ایک جو ہے نا وہ بات کہی کسی کہنے والے نے، اور بات واقعی بات ہے، علاج کروانا ہے اور ڈاکٹر کا ٹائم ہے 9 بجے، اور یہ بتانے والے نے بتایا کہ میں جو ہے وہ پہنچا فجر کی نماز ادا کر کے، اچھا، اور لائن میں لگ گیا۔ کیا نمبر ہوگا اس کا؟ جیسے ڈاکٹر کا ٹائم کتنے بجے ہے؟ 9 بجے، فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کر کے، یہ اب گرمیوں کے دن کا جو ہے نا وہ حساب لگا لیں آپ، اللہ اکبر، کیا نمبر ہوگا؟ دیکھیں فجر کی نماز ادا کرتے ہی جو ہے نا وہ اپنا فارغ ہاسپٹل کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جو ہے نا وہ لائن میں لگ گیا، کیا نمبر ہوگا؟ پہلا نمبر ہونا چاہیے جی، پہلا نمبر ہونا چاہیے، یہی ہوگا، 2-4 مطلب اور کم کر لیں، 5 ہوگا مثال کے طور پر، اتنا ہی ہوگا، یہاں بس اتنا ہی آنا چاہیے، تیسرا چوتھا آنا چاہیے نمبر۔ 9واں نمبر تھا، 9واں نمبر تھا اس بندے کا۔ اس سے پہلے 8 لوگ اور لائن میں کیا تھے؟ موجود تھے، یعنی فجر کی نماز ہاسپٹل کی مسجد میں پڑھی۔ جی، فجر کی نماز ہاسپٹل میں پڑھی ہے، اور اس بندے کا نمبر کیا ہے؟ نمبر 9۔ اس سے پہلے 8 لوگ وہاں پر کیا ہیں؟ موجود، وہ بیٹھے ہوئے، یوں ہاسپٹل میں گزرتا ہے۔ یعنی ابھی ٹوکن لے گا تب بھی ڈاکٹر نے لیٹ آنا ہے، ڈاکٹر کا ٹائم 9 بجے ہے، ڈاکٹر نے آنا وہ الگ بجے ہے، وہ بھی اگلی بات ہے، صحیح،
یہ میں بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں ہاسپٹل میں یوں ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی تعداد کی میں بات کر رہا ہوں. ایک نارمل جسے یوں بولیں کہ غریب طبقہ جیسے آپ دیکھیں, آپ یہ حالات واقعات آپ کو ملے. اسی طرح آپ کراچی میں دیکھ لیں خالد بھائی, آپ کو جو ہے وہ مریضوں کے اٹینڈنٹ بیچارے رات کے وقت میں جو ہے وہ باہر چٹائی ڈال کے جو ہے بیٹھے ہوئے. ابھی ایف جی آر ایف کی ایک ایکٹیویٹی دکھائی بھی گئی, مدنی چینل پر بھی نشر ہوئی, اور دعوت اسلامی کی جو مدنی خبریں دکھائی جاتی ہیں اس میں بھی آئی. سلمان بھائی, یہاں سے ایف جی آر ایف کا ایک قافلہ جو روانہ ہوا, وہ ہاسپٹلس کے باہر جو لوگ اٹینڈنٹ جن کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, باہر اس سردی کے عالم میں بغیر بستر کے اور بغیر لحاف کے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں انہوں نے لحاف تقسیم کرے. تو ماشاءاللہ ایک دل جوئی کا انداز ہے اور ایک مسلمانوں کی خیرخواہی کا انداز ہے, یہ بہت اعلیٰ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہاسپٹل میں واقعی جو بندہ بطور اٹینڈنٹ ہے, مریض تو اندر ہے سو ہے, یہ بیچارہ ہر وقت اس لیے جاگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب میرا نام اناؤنس کر دیا جائے, مجھے پہنچنا ہے. اور ایسا ہوا کہ اس طرح کا جب ہمارا وقت گزرا تو کسی کا نام اناؤنس ہو گیا, لیکن وہ بیچارہ نہیں سن پایا. تھوڑی دیر سے جائے گا تو پھر وہ جھڑکیاں الگ سنے گا. حالانکہ وہ بیچارہ باہر اتنی سہولت سے تو بیٹھا نہیں تھا کہ اس کو جان بوجھ کے اس نے غفلت کی ہو, لیکن اس کے باوجود بہت آزمائش میں ہوتے ہیں لوگ. اور اس طرح کی آزمائش میں اگر کوئی سہارا بن جائے, اگر کوئی اٹینڈنٹ باہر ہی پڑا ہے, میں اس کو بیٹھے گا بھی کیا لفظ استعمال کروں, اگر وہ باہر ہی ہے بیچارہ اور مشکل وقت گزار رہا ہے, آپ ذرا چلے جائیں کراچی میں ہی جناح ہاسپٹل چلے جائیے, سول ہاسپٹل چلے جائیے, اس طرح کے کئی ہاسپٹل ہیں جی بالکل, جو مطلب آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا عالم ہے, بے بسی کا عالم, بے بسی کا عالم ہے. سلمان بھائی, وہ جو اٹینڈنٹ اپنا وقت گزار رہا ہے نا, جی وقت گزارے نہیں گزرتا. اگر آپ اس کے پاس جا کر صرف کچھ دیر بیٹھ کر آ جائیں گے نا, تو یہ اس کا وقت آسان گزر جائے گا. مریض کی عادت تک اگر آپ نہ بھی پہنچ پائیں, اس کے ساتھ رہنے والے کی ہی اگر آپ دل جوئی کر لیں گے تو اس کو حوصلہ مل جائے گا کہ ہمارے ساتھ آنے والے آ رہے ہیں, لوگ ہمیں بھولے نہیں ہیں. لوگوں کو اس قدر مایوسی کے عالم میں دیکھا ہے وہاں بیٹھے ہوئے کہ الامان والحافظ, کہتے ہیں کہ یار دیکھو ہمارے رشتہ دار جو ہمارے بغیر جیتے نہیں تھے, اب ان سے کٹ کر ایسا لگ رہا ہے. یعنی ہاسپٹل میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لبوں پر الفاظ دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے, ان سے کٹ کے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی یار دنیا میں اگر ہم دو بندے, ایک جو بطور پیشنٹ ہاسپٹل میں اور دوسرا یہ بطور اٹینڈنٹ موجود ہے, اگر ہم دو بندے اپنے رشتہ داروں میں مر بھی جائیں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جملہ لبوں پر آ رہا ہے سلمان بھائی, اس کے پیچھے کا درد محسوس کیجیے, یہ کتنی خطرناک بات ہے, اور کیا اکیلا پن ہے, وہ کیا تنہائی ہے. تو خدا را اپنے پیاروں کو ایسا تنہا نہ رہنے دیں, ان کی مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہیں. یہ وہ سلمان بھائی بہت پیارا سا ایک کوئی لفظ آیا اللہ کرے, لیکن میں یہاں استعمال کروں گا, یہ وہ پیاری رسیاں ہیں جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو باندھا ہے کہ اگر تمہارا مسلمان بھائی مریض ہو, بیمار ہو, تو تم ان کی عیادت کرو. یہ وہ تعلق ہے کہ جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے نا, وہ آپ کو آسانی کے وقت بھی یاد رہے گا. لیکن جو مشکل وقت میں آپ سے جان چھڑا رہا ہے, پھر سارے زندگی وہ اچھائی میں خوشیوں میں شریک رہے, لیکن اس کی محبت وہ دل میں پیدا نہیں ہوگی جو ایک لمحہ مشکل کے وقت کام آنے والے کی محبت دل میں پیدا ہوئی ہوگی. درست فرمایا. اللہ ہمیں ایسا انداز اور ایسا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی کروڑ رحمتوں کی برسات ہو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فیض الانوار پر, کہ جن کی برکت سے آج ہم بیٹھے ہوئے اس موضوع کے اوپر جو ہے بات کر کے اپنی اصلاح کا بھی سامان کر رہے ہیں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہمیں غریبوں کی اور بالخصوص جو بے سہارا ہیں اور جو مریض ہیں, اللہ ہمیں ان کی عیادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور تعزیت ہے جب کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچ کر کے ان کے غم کو ہلکا کرنے کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائے. میں اور بھی مجھے بہت ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں. ہم بھی عدنان بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور مختلف چیزوں سے ہمارا بھی جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہی ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں دورہ حدیث شریف میں تھا, غالباً یہ اس سال کی جو ہے وہ بات ہے, اور جو ہے وہ مقالہ مجھے جو ہے وہ لکھنا تھا, اللہ تھیسس جیسے جو لکھتے ہیں
تو لکھنا تھا، اور اس کا موضوع بھی بڑا ایک ٹپیکل سا موضوع تھا. تو میرے والد صاحب جب ہاسپٹلائز ہو گئے لاہور میں، تو میرے چھوٹے بھائی نے بھی بڑی خدمت کی میرے والد صاحب کی، اور کمال کر دیا اس نے. میں تو یوں بولے کہ چھٹیاں لے کر کے میں بھی پہنچا. اچھا، اب وہ تھیسس بھی لکھنا ہے، وہ سامان بھی کیا کیا میں نے، وہ اٹھایا ساتھ میں کہ یہ بھی لکھتا رہوں، ہو جائے پورا. وہ گیا ہاسپٹل میں بھی کچھ ٹائم میں نے گزارا. اس وقت بھی عدنان بھائی لوگ ادھر باہر ہی نا، جیسے وہ ایک کینٹین کا جو چھوٹا سا ایک ایریا تھا، ادھر چادریں ڈال کے لوگ جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ ہیں کہ جو قریب قریب رہتے ہیں، تو پھر آنا جانا ان کا ہوتا رہتا ہے، کھانا آ رہا ہے جا رہا ہے، یوں بھی ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی عزیز بیمار ہے تو پہلے پوچھ لیتے ہیں جی کیا کھانے میں کیا جو ہے چیز لانی چاہیے، اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. کھانا لے کر کے آ رہے ہیں، چائے جو ہے وہ لے کر کے آ رہے ہیں، مریض کے لیے بھی لا رہے ہیں، اٹینڈنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ لا رہے ہیں. الحمدللہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. کسی کا عزیز بیمار ہے تو ہم کھانا لے کے آ رہے ہیں، دوپہر کا ہم لے کے آ رہے ہیں، رات کا ہم لے کر آ رہے ہیں، گھر سے نہیں منگوائیے گا. یعنی یوں یہ بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے نظام ہمارے ہاں موجود ہے، اور جو یہ کرتے ہیں اچھی نیتوں سے پھر اللہ ان کو اجر بھی عطا فرماتا ہے. بہرحال یہ بے بسی کے نظارے جو ہم نے دیکھے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. تو جہاں پاسبلٹی ہو سکے آپ جو ہے وہ ہمت دے کے، دلاسا دے کر کے، یا جہاں آپ فائنینشیل مدد کر سکتے ہیں وہاں پر کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ایک اچھا انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کے اندر خیر اور فیض پائیں گے. اللہ ہمیں یہ اچھے اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کال دیتے ہیں عابد بھائی، پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ. جی کال لیتے ہیں. ہاں میں ایک بات جاتے جاتے عرض کر دوں. آپ دیکھیے دعوت اسلامی کس طرح ہمیں یہ اولیاء کا فیضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھا رہی ہے. امیر اہل سنت نے جو ہمیں نیک اعمال عطا فرمائے ہیں، ان میں ہفتہ وار نیک اعمال کے اندر ایک نیک عمل مریض کی عیادت کا بھی ہے. واہ ماشاء اللہ. اللہ ہمیں اس دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. فہیم اتاری، شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ ساہیوال ڈویژن ذمہ دار. آج ہمارے رکن شورا تشریف فرما نہیں ہے، ان کی والدہ ماجدہ رضا الہی سے انتقال کر گئی ہیں. ان کے ایصال ثواب کے لیے آج ہمارے ساہیوال ڈویژن سے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. مرحبا. جی محمد یعقوب پاک پتن سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ پروگرام میں جو کلام پڑھا جاتا ہے، یقین کریں دکان پر اسلامی بھائیوں کی اچھی خاصی رونق لگ جاتی ہے. جو آج کلام پڑھا گیا وہ فیس بک یا یوٹیوب پر دینا ہو تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا. اللہ برکت دے آپ کو. مدنی چینل لائیو یہ فیس بک پیج ہے، یہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا، پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. کلام کے لیے عرض کرنی تھی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. مرحبا. جی محمد بشیر اتاری، ہرنولی تحصیل پپلا، ضلع میاوالی، پنجاب تو گل کرے نا پیا. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت چنگا سلسلہ ہے. اساں یہ سلسلہ بڑی شوق نال ویکھتے ہیں. اج دا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے تے نعت خان اسلام بھائی نو اکثاں کے سانو اے والا کلام سنا دین. سرکار توجہ فرمائے. اور حضور والا میری سسٹر بیمار ہے، انہاں واسطے بھی دعا فرمائے سو اللہ پاک انہاں صحت عطا فرماوے. آمین آمین. اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین. آباد رہیں. بشیر بھائی کلام سنائے منو شوق مدینے جامردہ. محسن عباس بھائی کا میسج ہے، میسیج بھی لے رہا ہوں جی. آج کا موضوع بہت اچھا ہے، جزاک اللہ خیرہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امیر سنت کی منقبت سنائیں. رمیز بھائی ہیں، میرے پیر دی ہردم خیر ہوئے، خان پور سے. بہت شکریہ جی. جام شروع سے میسج ہے. سبحان اللہ. ان کو خالد بھائی سے نعت سننی ہے. چلیں جی. جی خالد بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے حوصلے کی داد دیتے ہیں، اللہ کریم آپ کو برکت دے. اور ابھی ذوق کے ساتھ انشاءاللہ مدنی رضا بھائی سے کلام سنیں گے. ٹھیک ہے جی. خالد بھائی ہمارے انشاءاللہ عید کے دن کلام سنائیں گے، انتظار کریں. ٹھیک ہے جی. اللہ برکت دے آپ کو. آگے چلتے ہیں جی. جنید بھائی ہیں رحیم یار خان سے، اور ان کا کہنا ہے کہ جی الحمدللہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی بھلائی کرنی چاہیے. مرحبا. افسوس بہت دور ہوں، گلزار نبی سے کلام سنائیں.
محمد اویس بھائی ہیں میرپور خاص سے. سبحان اللہ. یہ میرپور خاص گئے دان بھیا؟ کون سا والا جی؟ میرپور خاص جو ہے، میرپور خاص ایک ہی ہے. اچھا میرپور ہے، پھر میں گیا ہوں. ایک میرپور کشمیر والا ہے، ایک میرپور خاص ہے، ایک میرپور ماتھیلو بھی ہے. خاص والے میں گیا ہوں. میرپور خاص، میرپور ماتھیلو بھی آپ گئے ہوں گے. وہاں کی ایک اور یاد ہے آپ کے ساتھ. ایک میرپور بٹھورو بھی ہے. اچھا ہاں جی ہاں، یہ میرپور ماتھیلو تو آپ کو یاد ہوگا. جی جی، آپ نے تو بہت سارے میرپور پھرے ہیں، میں تو یہ میرپور خاص. اللہ اکبر، اللہ برکت دے. میرپور خاص کی جو پٹی ہے یہاں پر الحمدللہ اللہ پاک کی نعمتوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آم کا ایک بڑا یوں بولے کہ کاشت کا سلسلہ ہے. آم بھی ہیں، پھر بیر بھی ہیں اس پٹی کے اندر. ہاں جی، بیر بھی جو پائے جاتے ہیں. بیر کے بھی باغات ہیں باقاعدہ، بیر کے باغات، آم کے باغات. پھر الحمدللہ میرپور خاص میں آپ کی دعوت اسلامی کا جامع المدینہ ہے. کہاں؟ میرپور خاص میں. مدرسۃ المدینہ ہے میرپور خاص میں. فیضان مدینہ ہے کہاں؟ میرپور خاص میں. دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا ایک ماشاءاللہ سلسلہ ہے کہاں؟ میرپور خاص میں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع ہوتا ہے کہاں؟ میرپور خاص. میرپور خاص میں الحمدللہ. تو چلیں اتنی ساری باتیں میرپور خاص کے حوالے سے بھی ہوگی. علاقے کے لوگ جو ہے نا وہ اس سے تھوڑا وہ ان کو اچھا لگتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں جی. میں نے بھی، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک بیان کیا ہوا میرپور خاص میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع میں. اجتماع پاک میں آنا ہے اور دوسروں کو ساتھ اپنے لانا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن رکھیں. ماشاءاللہ عدنان بھائی بھی رات کو اپنے بچوں کے ساتھ اجتماع پاک میں شریک تھے، علاقے والوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے. ماشاءاللہ اللہ برکت دے ان کو بھی. آگے چلتے ہیں جی. مدنی رضا بھائی کلام سنائیں، مدینہ یاد آیا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو کلام سننا ہے جی. مدینے مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں. ٹھیک ہے جی. ڈیرہ مراد جمالی سے کلام ان کو سننا ہے جی. تاجدار حرم. ٹھیک ہے، کال لیتے ہیں. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مدنی چینل کا پروگرام بڑا زبردست پروگرام ہے. اس پروگرام کے اندر ماشاءاللہ آج حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا موضوع ہے. تو میری آج آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کلام ہے اللہ ہی اللہ بول بندیا، پنجابی کا کلام سنا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. بہت مہربانی جناب، اللہ برکت دے. کلام سننا ہے ان کو جی. مرحم روح و جاں مدینہ ہے. ٹھیک ہے جی. امیر السنت کی منقبت سنی ہے، منڈی بہاؤدین سے میسج ہے. ٹھیک ہے جی. مشتاق بھائی کی آواز میں کلام سنائیں، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ. واہ 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 واہ، سبحان ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی، کال لیتے ہیں. میں محمد افنان اتاری بات کر رہا ہوں لاہور سے. اور سلمان بھائی آج کوئی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی پیارا سا کلام سنا دیں. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ برکت دے آپ کو. یہ ہیں جی، فرمائش ہے کلام سنائیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا فرام ڈسکا وزیر آباد روڈ. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو. الحمدللہ ڈسکا کے اندر یہ وزیر آباد ڈسکا الگ الگ ہے؟ جی جی جی. ڈسکا تو ڈسکا بڑا زبردست شہر ہے، اور وزیر آباد جو ہے نا یہ بھی وزیر آباد تو وزیر آباد ہی. وزیر آباد تو وزیر آباد ہے، اور پھر کرم آباد کی تو کیا ہی بات ہے. چلیں بڑی مہربانی ہے عدنان بھائی، جزاک اللہ. کچھ فرمائش پوری کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا سرکار
تمہیں سرکار بنایا بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا گلزار جنا تیرے لیے رب نے بنائے گلزار جنا تیرے لیے رب نے بنائے اور اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا بنایا اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مانے کو مختار بنایا محبوب کیا مانے کو مختار بنایا حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آنسو ہے فریادی اور عرض کرم گچ گی آنسو ہے فریادی اور عرض کرم گچ گی دھڑکن دیتی گے صدا دھڑکن دیتی گے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر میں کر کے ستم اپنی جان
کر آیا وہ بہت شرمندہ سا آیا وہ بہت شرمندہ تھا سرسار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. حضرت خواجہ معین الملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت آئیے سنتے ہیں. خواجہ 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 چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز. اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا. اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا. سلطان مدینہ کی محبت کا بھکاری سلطان مدینہ کی محبت کا بھکاری بن کر میں شاہ آپ کے دربار میں آیا بن کر میں شاہ آپ کے دربار میں آیا. خواجہ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا. دنیا کی حکومت دو نہ دولت دو نہ ثروت دنیا کی حکومت دو نہ دولت دو نہ ثروت ہر چیز ملی جام محبت جو پلایا ہر چیز ملی جام محبت جو پلایا. خواجہ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا. قدموں سے لگا لو مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا لو مجھے قدموں سے لگا لو. خواجہ ہے زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا خواجہ ہے زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا. خواجہ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا. سرکار
عاشق یہ عرض لیے شاہ کراچی سے میں آیا، یہ عرض لیے شاہ کراچی سے میں آیا، خواجہ اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا، خواجہ اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا، یا خواجہ کرم کیجئے ہو ظلمت کافو، یا خواجہ کرم کیجئے ہو ظلمت کافور، باطل نے بڑے زور سے سر اپنا اٹھایا، باطل نے بڑے زور سے سر اپنا اٹھایا، خواجہ اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا، خواجہ اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا، عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا، خواجہ اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا، خواجہ اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا، خواجہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے مقرب بندے تھے، اور المرء مع من احبہ، قیامت میں بندہ ان کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ہمیں اولیاء کرام سے محبت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ کریم عطا فرمائے گا، ہمیں اللہ کی رحمت حسن ظن ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں اگر دیکھا جائے پیارے عابد بھائی، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ سیرت کو دیکھا جائے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ نماز کی اہمیت کو آپ نے کس انداز میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں نا، بندہ خود بھی جب عمل کرتا ہے نا، جب دوسروں کو کہتا ہے تو پھر وہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی خوف خدا رکھنے والے تھے اور خشیت الہی سے کانپا کرتے تھے، اور آپ اپنے خلق خدا کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے، اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ جو زیر زمین ہے اگر ان کا حال تمہیں معلوم ہو جائے تو تم خوف خدا کی وجہ سے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ اللہ۔ اور یوں خوف خدا بھی دلایا کرتے تھے، اور نماز کی تلقین تو ظاہر ہے سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے، اور پہلا یوں سمجھیے کہ منزل سیڑھی ہے آگے جانے کے لیے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ میں شروع میں سب سے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ تلاوت قرآن اور نماز آپ جب بھی وقت ہوتا تو آپ نماز کا وضو کرتے اور پھر نماز شروع کر دیا کرتے، نماز کے بعد تلاوت قرآن شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ خاص حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی سال آپ کے ساتھ رہا، میں ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو انہوں نے صفت، مومنانہ صفت بتائی ہے اپنے پیر و مرشد کی، خواجہ قطب صاحب نے۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی سال ان کے ساتھ رہا، کبھی بھی میں نے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی مسلمان کا راز فاش کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کا بید کھولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ دیکھیں آپ، ہمارے لیے اس میں کتنا کچھ سیکھنے کو ہے
کہ جب کبھی کسی مسلمان کا کوئی بھی راز آپ کے پاس ہے تو اس کو کھولا نہ جائے، بلکہ اس راز کو راز ہی رکھا جائے، زبان منہ نہ کھولا جائے، اس کی عزت رکھی جائے۔ تو یہ اولیاء کرام سے جہاں ہم محبت کرتے ہیں، وہیں ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے اپنے روز و شب گزارے، کئی سال تک ساتھ رہنے کے بعد پرسنل لائف میں جو ساتھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی مسلمان کا بھید نہیں کھولا۔ اور ہمیں جمعہ 4 دن ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی دوست بنتا ہے تو ہم کبھی کس کو راز بتاتے پھرتے ہیں، کبھی کس کو بتاتے پھرتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کریم غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نمازوں کے صدقے میں، تلاوت قرآن کے صدقے میں ہمیں پکا نمازی بنائے، آمین، اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، آمین، نماز میں خشوع خضوع عطا فرمائے، آمین، اور ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، خلیفہ امیر سنت نے اس کو جو ہے وہ ذکر فرمایا تھا آداب زندگی میں، کہ نماز ایک راز ہے، خالق اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ ایک راز ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح اخلاق بڑے اعلیٰ اپنائے، ویسے ہی آپ نے عبادات بھی بڑی خوبصورت اپنائیں، اور اہم العبادات، اہم ترین عبادت نماز کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں بندہ نماز سے ہی قابل عزت ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تمام مقامات سے بڑھ کر نماز ہے۔ واہ! اللہ پاک سے ملاقات کا پہلا وسیلہ نماز ہی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، نماز ایک راز ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ بیان کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، نمازی اپنے رب کریم سے مناجات کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یوں کہیے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا سوال کر رہا ہے، اور جب سجدہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قرب پانے میں بڑھتا، آگے مزید جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام سے محبت کا ایک تقاضا ہے، اور اولیاء کرام سے محبت کی ایک یوں بولیے کہ بڑی اہم جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی نماز پڑھنے والے بنیں، ہم بھی نماز میں پابندی کرنے والے بنیں، اس میں سستی جو ہے وہ نہ کریں، نماز پڑھیں، خود بھی نماز پڑھیں، بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا درس دیں، گھر میں بھی نماز پڑھنے کا جو ہے وہ معاملہ ہونا چاہیے، ترغیب بھی دینی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے، اور ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور نیک اعمال کا جائزہ لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم نماز پڑھنے کی طرف بھی ہمارا ذہن جائے گا، اور انشاءاللہ الکریم جب ہم نماز پڑھنے والے بنیں گے تو اللہ پاک کی رحمت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عدنان بھائی آپ دیکھیے، اللہ والوں نے جو کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا راستہ دکھایا اور بتایا ہے۔ جیسے میں نے خواجہ صاحب کا بتایا، نماز کے ذریعے سے آپ دیکھ لیں، ذکر اذکار کے ذریعے سے اگر آپ دیکھیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ دیکھیے کیا کہا خواجہ صاحب کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا سورہ اخلاص پڑھنے کا جیسے جو ہے نا وہ 1000 مرتبہ پڑھ، اور وہ بتایا یہ وہ پہلی ملاقاتیں تھی پیر و مرشد کے ساتھ، اور انہوں نے بتا دیا کہ بھئی ہمارے ہاں جو جس بندے کو یہ منازل، جو سلوک کی منازل تصوف کی طرف جو آتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز روزے سے عاری ہو گیا معاذ اللہ، بلکہ انہیں بتایا، فرمایا وضو کرو، نماز پڑھو، 2 نفل پڑھنے کا ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، انہوں نے کہا جی میں تسبیح پڑھ لی۔ اگلے دن پھر جب آئے فرمایا کہ اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کروا کے، ذکر اذکار کروا کر دل کو مزید اجلا اور ستھرا فرما رہے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی کروا رہے ہیں کہ بندہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی طرف آتا ہے، دل اس کا کیسے صاف ہوتا ہے، اجلا اور چمکدار ہوتا ہے، اور پھر اس کی نگاہ کے اندر جو اللہ کریم نور عطا فرماتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، پھر وہ یوں آنکھیں بند کرتا ہے لیکن وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو زمانے کی آنکھوں سے اوجھل ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کو پیر و مرشد نے جو سبق دیا تھا، جو درس دیا تھا، وہ یہی تھا ابتدائی طور پر۔ تلاوت قرآن بھی ہے، نوافل بھی ہے، نماز بھی ہے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے ہاں تو اتنے وقت کا جو ہے نا وہ 8 پہر کا مجاہدہ ہوتا ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو، آپ دیکھیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجلے ستھرے جو ہے وہ من والے آدمی تھے، مزاج والے آدمی تھے، لیکن پیر و مرشد پھر بھی مجاہدہ کروا رہے ہیں۔
یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اولیاء کا انداز یہی ہے، اور جو اس سے ہٹ کر کوئی انداز اپنائے ہوئے ہے اور لوگوں کو معاذ اللہ دین سے دور کر رہا ہے، نماز کا جو ہے وہ یوں کہہ لیں نہ خود پڑھنی ہے نہ دوسروں کو پڑھنے کا کہنا ہے، اور خواجہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ بندہ عزت والا ہی نماز کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے نزدیک کیسی اہمیت ہے۔ تو یہ ان کا یہی پیغام ہے، یہی تعلیمات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہی تعلیمات کو لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت والے ہوں گے، آخرت میں بھی عزت پائیں۔ سورہ اخلاص کا بڑا فیضان ہے سلسلہ چشتیہ کے اندر۔ بالکل حضرت خواجہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کئی ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کا جو ہے یہ انداز ہے۔ اور عام بندہ بھی اگر سورہ اخلاص پڑھے نا، جیسے مثال کے طور پر 786 دفعہ اگر پڑھے تو تقریباً 2.5 گھنٹے تو جو ہے لگ ہی جاتے ہیں، اتنا ٹائم جو ہے نا یہ لگ جاتا ہے۔ یہ میں ایک محتاط طریقے پر جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے کیا کیا، اپنی زندگی کو آباد رکھا۔ بے شک، اور یہی پیغام ہے، یہی درس ہے، اور یہی ہمارے کرنے کا کام ہے، ہم نے بھی اسی سے فیض دینا ہے۔ آپ دیکھیں شیخ طریقت امیر سنت عدنان بھائی جو اپنے سلسلہ قادریہ عطاریہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے جو شجرہ شریف عطا فرمایا ہے، جو وظائف عطا فرمائے ہیں، ان وظائف کے اندر بھی سورہ اخلاص شامل ہے۔ سورہ اخلاص 11 مرتبہ جو ہے وہ روزانہ پڑھنے کا ہے۔ آپ روزانہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو جو ہے وہ آپ 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ تو یہ اس سلسلے کے اندر بھی الحمدللہ ہمارا جو امیر سنت کا سلسلہ ہے، اس کے اندر بھی سورہ اخلاص کا فیضان جو ہے یہ موجود ہے۔ سورہ اخلاص سبحان اللہ بڑی زبردست جو ہے سورہ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے دنیا و آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاة والسلام زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، شاہ مدینہ، الصلاة والسلام رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاة والسلام وہ سنی وہ جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاة والسلام۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے